بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں بابر گورسی۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے، اور نئی سے نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ آپ بھی اپنی ٹی وی سکرینز پر بھی دیکھ رہے ہیں، پرنٹ میڈیا پر بھی، سوشل میڈیا پر بھی، اور آپ مختلف جو چینلز ہیں ان کے تبصرے بھی دیکھ رہے ہیں۔ مختلف جو اپوزیشن لیڈرز ہیں وہ آپس میں مل رہے ہیں۔ آج کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آج علیم خان گروپ نے جہانگیر ترین گروپ میں جانے کا اعلان کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے 40 سے زائد جو ہے ایم پی اے ہیں جو پنجاب اسمبلی سے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آج جہانگیر ترین کے گھر میں اکٹھ کیا، اور وہاں پر انہوں نے ملاقاتیں کیں اور اپنا لاہے عمل بھی تیار کیا، اور بعد میں انہوں نے جو ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے جو ووٹ دیے تھے یا ہم نے عمران خان کا ساتھ اس لیے دیا تھا کہ ہمیں امید تھی کہ یہ ملک کو ٹھیک کریں گے، لیکن بہت سے جو لوگ تھے انہوں نے عمران خان کے کان بھرے اور ہمیں پارٹی سے دور کر دیا گیا۔ تو دوسری جانب اب آپ دیکھیں کہ آج 3 جو اپوزیشن لیڈرز تھے ان کی ملاقات ہوئی زرداری ہاؤس میں۔ آصف علی زرداری صاحب کی دعوت پر مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف وہاں پر گئے، اور انہوں نے وہاں پہ نیا جو اتحاد ہے اس کے حوالے سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد لے کر آئیں گے۔ 48 گھنٹے میں جو ہے عدم اعتماد آئے گی، لیکن ابھی تک اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی کہ عدم اعتماد آتی ہے تو وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا، اگر اسپیکر کے خلاف آتی ہے تو اسپیکر کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا۔ ابھی تک جو اپوزیشن ہے وہ کلیئر نہیں نظر آ رہی، اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ بہت سی چیزیں ہیں۔ اور دوسری جانب عمران خان نے کل آپ نے دیکھا کہ میلسی میں جلسے سے خطاب کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر تحریک عدم اعتماد جو ہے ناکام ہو گئی تو میں آپ کا وہ حشر کروں گا کہ جو دنیا یاد رکھے گی اور آپ کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ اور وہاں پر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے لینگویج کس طرح کی استعمال کی۔ ہمیشہ پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ احترام کے ساتھ بات کرنی چاہیے، خواتین کے بارے میں بات کریں تو احترام کے ساتھ کریں، اور اسی طرح وہ دوسروں کے بارے میں بھی کہتے ہیں احترام سے کریں۔ لیکن آپ نے کل دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان کو کس نام سے پکارا گیا، اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نواز شریف کو اور دوسرے جو اپوزیشن لیڈرز ہیں ان کو کن ناموں سے پکارا گیا۔ ابھی یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے، ایک طرف تو تحریک عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے، ملک میں آپ اس وقت دیکھتے ہیں کہ مختلف چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، اور اگر اس کو پاکستان کی سیاست کو انٹرنیشنل پالیٹکس سے ریلیٹ کیا جائے تو اس وقت پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے وہ بھی مشکل میں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو امریکن بلاک ہے وہ کیٹیگوریکلی وہ آمنے سامنے آ گیا ہے، اور انہوں نے مخالفت کرنا شروع کر دی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ امریکن جو ہیں وہ اس وقت ان کا ٹلٹ پورے کا پورا جو ہے ہماری مخالف قوتیں ہیں ان کے ساتھ ہے، اور ہمارا جو ٹلٹ ہے وہ چائنا اور رشیا کی جانب ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کو کیسے آگے لے کر جانا ہے، اور جب ہم ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں، ڈپلومیسی ہمیشہ اس وقت ہوتی ہے کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ لے کر جایا جاتا ہے، ایک کے ساتھ بات نہیں کی جاتی، تمام کے تمام دروازے جو ہیں کھلے رکھے جاتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں دوسری جانب آپ دیکھیں تو پاکستان میں ایک دہشت گردی کی دوبارہ جو فضا ہے وہ نہ صرف آ گئی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ یکے بعد دیگرے دھماکے ہوئے اور جس میں بہت سی انسانی جانیں بھی ضائع ہوئیں، اور آج آپ نے دیکھا ہے کہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ جو میٹنگ تھی جس کا تمام لوگوں کے انتظار تھا وہ ہوئی، اور وہ سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ تھی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ 1-on-1 ملاقات ہوئی آرمی چیف اور عمران خان کے درمیان۔ یقیناً وہاں پولیٹیکل بات بھی ہوئی ہوگی، وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے سیکیورٹی کی بات بھی ہوگی، انٹرنیشنل ریلیشنز کی بھی بات ہوئی ہوگی، تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ اس پہ کیا گفتگو ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن جو ہے وہ کس طرح آگے لے کر جائے گی پوری گیم کو، اور کیا اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن ایک پیج پہ ہیں، یا عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہیں، یا بالکل اسٹیبلشمنٹ جو ہے نیوٹرل ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے معزز پینلسٹ موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے ان کا تعارف کرائے دیتا ہوں۔ اسما قدیر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایم این اے ہے، پاکستان پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے۔ اسما، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ہمارے ساتھ غوث نیازی صاحب موجود ہیں، سینیٹر ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ سینیٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ذوالفقار علی بدر صاحب جو کہ جہانگیر بدر صاحب کے بیٹے ہیں اور اسپوکس پرسن ہیں بلاول بھٹو زرداری کے، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اسما، میں آپ کی جانب آؤں گا اور سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ تمام جو آپ کے اپنے ساتھی تھے، چلے تحریک عدم اعتماد تو آ رہی ہے لیکن آپ نے اپنے ساتھیوں کو ہی ناراض کر لیا ہے۔ اب تحریک عدم اعتماد لانا جو ہے، اپوزیشن کو تو پہلے نمبر گیم پوری کرنی تھی، لیکن اب تو آسانی سے نمبر گیم پوری ہو جائے گی۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھی آپ کے خلاف ہو گئے۔ تھینک یو بابر انوائٹنگ آپ نے شو میں،
دیکھیے بات یہ ہے کہ ساتھ تو وہ بالکل نہیں ہوئے، ان کی شکایت ہے اور ان کا تھوڑا سا دل خراب، کوئی بات نہیں، یہ ہوتا ہے، پالیٹکس میں ہوتا ہے، ذرا تھوڑا سا کوئی جس کو اللہ نے بہت نصیب کیا ہو اور جس کے وہ سمجھتا ہو کہ شاید میں کچھ زیادہ ہی مضبوط ہوں، تو وہ تھوڑا سا اپنے مسلز یوں اوپنلی میڈیا میں دکھانے لگ جائیں، تو کوئی بات نہیں، ایسی بات نہیں، میں تو ہمیشہ ویسے اپنے لیڈر سر عمران کو ان کی اتنی عزت دیکھی ہے، اتنی عزت دیکھی ہے کہ میرا خود بھی تھوڑا سا ہوتا ہے کہ اگر شکایت ہے تو ان کو گھر پہ حل کر لینا چاہیے، لیکن پھر بھی میرے لیڈر نے ان کو ابھی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ابھی بھی ان کا میں نے دیکھا ہے کتنی دفعہ جب بیٹھتے ہیں تو عزت سے ان کی بات کرتے ہیں اور پھر عزت سے کہتے ہیں کہ یار یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان کا دل خراب نہیں ہونا چاہیے، میں نے تو یہی سنا ہے۔ اچھا، اور دوسرا بات یہ ہے کہ کبھی ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے باپ بیٹے سے ناراض ہو جاتا ہے، ماں سے بیٹا ناراض ہو جاتا ہے، بیٹی ماں سے ناراض ہو جاتی ہے، پھر مان جاتے ہیں، کیوں کہ دل ہر ایک ہی ہوتا ہے، اس گھر میں شکایات اگر سے ماں نہیں سن رہی ہے، باپ نہیں سمجھ آ رہا اور اتنا بزی ہے، پہلی بات آپ یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر اتنے بزی ہیں، اتنے سیریس ایشو ہیں، ابھی ان کو اس چیز میں ابھی انگیج ہم نہیں کرنا چاہتے، اور ہم خود ہی چاہتے ہیں کہ ان کے پاس گئے ہیں، ان سے بات چیت کی اور ابھی بات ہو رہی ہے عزت دار، اور وہ بھی اسی پہ ہیں، اور کیا کہتے ہیں ٹھنڈ ہو جائے اوپر، جس پہ وزیر اعظم ایک بڑی سیریس، پاکستان ایک بہت سیریس اس سے نکال رہے ہیں اور نکال بھی چکے ہوئے ہیں، تو تھوڑا سا میرا خیال ہے انسان کو خوب خیال رکھنا چاہیے، جس کو کہتے ہیں نا اپنا مفاد، اپنے آپ کو میں بیچ میں سے نکال کر تو ضرور دیکھنا چاہیے کہ ملک کا لیڈر جو ملک کی توجہ بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو عزت سے دکھا دے رہا ہے، دیکھیں کتنا بڑا چینج آیا ہے، کل انہوں نے میسی کے اوپر کہا کہ ہم ان کو بتایا ہمارے غلام تو نہیں ہے، لیکن آج کیا ڈیولپمنٹ ہوئی آج کے سال سے بچ جاؤ، سو یہ سب کو سوچنا چاہیے کہ کتنا سیریس کام کر رہے ہیں، اور یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں، یہ بہت چھوٹی چیزیں، عمران کے آگے کی چیزیں بہت چھوٹی اور وہ حل بھی کر چکے ہوں، جس دن ان کو موقع ملے گا وہ میرا خیال ہے حل بھی، اور کوئی اطراف نہیں ہوگا، وہ ہی سو بزی اور اس میں انگیج ہوتے ہیں، ان کو کوئی بھی چیز نیگیٹو، اگر آپ کوئی پازیٹیو کام کر رہے ہو اور تو نیگیٹو میں نہیں جانا چاہتا کوئی بھی، یہ میں بھی، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں کہ میں پازیٹیو کام کرتا ہوں، ڈیولپمنٹ کی ہائٹ پہ پہنچا ہے تو میں طرف دھیان نہیں دوں گی، میرے ساتھ نیچے سبارڈینیٹ کام کروں گی، بیٹی جان آپ پلیز اس کو حل کر لیں، تو اس طرح کی بات ہو رہی ہے، اور دونوں ہمارے پارٹی کے بہت محترم لوگ ہیں، ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں، ہمارا ورکر بھی عزت کرتا ہے خان صاحب کی اور جاوید ترین صاحب کی، یہ بہت اچھے موٹو بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم ابھی بھی ان کی عزت کرتے ہیں، صرف یہ ہے کہ ابھی ذرا موقع نہیں ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا آپ ٹی وی بالکل پہ جا، اسما، آپ نے کہا بالکل موقع نہیں اچھا، کیونکہ اس وقت مشکل حالات ہیں، تو ظاہر ہے مشکل میں تو ساتھیوں کو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں اس بات پہ۔ ہمارے ساتھ ذوالفقار علی بدر صاحب بھی ہیں۔ بدر صاحب السلام علیکم۔ جی ذوالفقار صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سر کٹ کٹ کے آ رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ابھی آ رہی ہے آواز آپ کی؟ اب آ رہی ہے۔ اچھا ذوالفقار بدر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ جلسے کے ساتھ ہیں، اور ہم نے بڑے عرصے کے بعد دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے، جسے کہا جا رہا تھا پنجاب سے ختم ہو گئی ہے، بہت بڑا جلوس ہم نے دیکھا ہے، تو اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے، کیا وجوہات ہیں؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو تحریک عدم اعتماد لے کر آ رہے ہیں، اس میں آپ کے پاس نمبرز پورے ہیں؟ آپ کا کیا ہے کہ لانگ مارچ کے بعد آپ نے کیا بات کی ہے؟ آپ کی بات کٹ رہی میں نے کہا لانگ مارچ کیا ہے اور کافی اچھی تعداد ہے، کافی عرصے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ریوائیو کیا ہے لاہور میں۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی بڑی پاکستان کی پرانی نظریاتی پارٹی ہے، ہر دوسرے گھر میں پیپلز پارٹی موجود ہے، ہمارے وہاں پہ پرابلم یہ تھی کہ
ہماری ایک جو ڈسکنیکٹ تھا نا لوگوں کے ساتھ وہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے لوگ گورنمنٹ ہوئے تھے، پارٹی کے ساتھ رابطے میں نہیں تھے. ابھی یہ جو لانگ مارچ سٹارٹ ہوا ہے، اس سے پہلے لاہور میں ایک بائی الیکشن ہوا تھا، تو لانگ مارچ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ایک سٹیپ لیا ہے، اس سے ایک تو مہنگائی کے خلاف ہم اس حکومت کو ہٹانے کے خلاف نکلے عمران خان صاحب کو، دوسرا لوگوں کے 34 سے زیادہ شہروں کو ٹچ کیا ہے اور اتنی بڑی موبلائزیشن ہوئی ہے. لوگ یہی چاہتے تھے کہ پیپلز پارٹی مزاحمت کی اور ایک ایسی رابطہ مہم کی سیاست کرے کہ لوگوں کے ساتھ رابطہ نہ ٹوٹے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو لوگوں نے دیکھا ہے کہ ضیاء کے خلاف جدوجہد کی، عامروں کے خلاف کی، ایسے تمام اقدامات کے خلاف جدوجہد کی جو کہ جمہوری اقدام نہیں تھے، تو پھر مشرف کے خلاف کی، پھر اس کے بعد بی پی کے شہیدوں نے، بی پی کے پہلے پاکستان سے باہر جانے کے بعد 99 میں، اس کے بعد 2007 میں بی پی کے شہید ہونے کے بعد بہت سارے سال ایسے گزرے کہ جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کو خاص طور پہ پنجاب کے اندر یا لاہور کے اندر جس طرح ایکٹیویٹی کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر سکے. اور اب بلاول صاحب نے کئی سال بعد پارٹی کے اوپر جو کیا ہے، محنت شروع کی ہے اور آرگنائزیشن مضبوط کرنی شروع کی ہے اور ہر شہر کو ٹچ کرنا شروع کیا ہے، ہر ڈویژن کو ٹچ کرنا شروع کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا کریڈٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جاتا ہے، جن کی وجہ سے اور یہ ساری موبلائزیشن ہوئی ہے اور پنجاب میں پارٹی دوبارہ سے ایک کنیکشن بنا ہے اور لوگ باہر نکلنا شروع ہو گئے. ابھی میں یہ گوجر خان میں پہنچا ہوں، یہاں پہ کئی ہزار کی تعداد میں لوگ اس ٹائم پہ گجر خان سے مجھے یاد آ گیا کہ گجر خان میں اس سے یاد آ گیا کہ جب سے آپ نے پرویز اشرف صاحب کو اپنا پریزیڈنٹ بنایا ہے اس کے بعد سے لگتا ہے کہ پارٹی میں جان پڑ گئی ہے. بھائی اونچا بولیں گے آپ کی. میں نے کہا کہ جب سے آپ نے راجہ پرویز اشرف کو سینٹرل پنجاب کا پریزیڈنٹ بنایا ہے لگتا ہے کہ پارٹی میں جان پڑ گئی ہے. بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. ہیلو. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ جو ابھی تحریک عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے پاس نمبر گیمز پورے ہیں؟ جی الحمدللہ، یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کل ہم پہنچیں گے. عمران خان صاحب کو 24 گھنٹے کا ٹائم دیا ہوا ہے، تو آگے جا کے تو ایک آدھے دن بعد آپ دیکھیں گے ہم تحریک عدم اعتماد کی طرف جائیں گے اور ہمارے نمبرز الحمدللہ پورے ہیں. اور یہ جو لوگ کوسچن کرتے ہیں نا کہ آپ کے پاس نمبر کیسے پورے ہیں، یہ کیونکہ ہم نے پچھلے سال قومی اسمبلی کے اندر اپنی سینٹ کی نشست جیتی تھی اور بغیر کسی حکومتی بندے کو توڑے بغیر یہ نشست جیتی تھی. تو ابھی بھی ہم انشاءاللہ تعالی ووٹ آف نو کانفیڈنس جب آئے گا تو ہم تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرائیں گے اور اس حکومت کو عمران خان صاحب کو پورے بھیجیں گے. اب باقی جو بات ہے ہماری ورکنگ کی یا اسٹریٹجی کی کہ کس طرح پورے ہیں، دیکھیں وہ ہمارا اپنا انٹرنل ایشو ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی یہ تحریک عدم اعتماد آئے گی اور کامیاب ہوگی تو سب جب چاند چڑھتا ہے تو ساری دنیا دیکھ ہی لیتی ہے. جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کون کون لوگ ہیں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے. اچھا یہ بتائیں ذوالفقار صاحب، یہ بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، آپ کے ساتھ ہے یا عمران خان کے ساتھ ہے؟ بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. میں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، آپ کے ساتھ ہے یا عمران خان کے ساتھ ہے؟ ہیلو جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے ذوالفقار؟ جی جی جی. میں نے کہا اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ ہے یا کسی نیوٹرل ہے؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے جی، اور اسٹیبلشمنٹ کی بہت بڑی ڈیفینیشن ہے. ہمیں نہیں پتا کہ آپ کس قسم کی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں. میں وہی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں جو ساری دنیا کر رہی ہے. کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو نیوٹرل ہونی چاہیے جی وہ نیوٹرل ہے. وہ عمران خان کو اگر سپورٹ کیا تھا تو وہ کسی ٹائم تک کیا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے 3.5 پونے 4 سال میں کوئی ڈیلیوری نہیں کی، یہاں پہ کوئی پرفارمنس نہیں دی. ایک کرپٹ ٹولے کی کو کہ وہ سرگنا بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے آج تک کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جس سے ملک کے اندر عوام کا کوئی بہتری آ سکے.
تو لہٰذا اس لانگ مارچ کے شروع ہونے کے بعد اس کا امپیکٹ دیکھیں کہ پرائس بھی کم ہوئی اور بجلی کی، اور یہ جو آپ آنے والا ٹائم ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ہم ایک لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے اور نیوٹرل رہنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے ہر چیز آپ کو بہتر نظر آئے گی. اچھا یہ بتائیں کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے بارے میں آپ بات کریں، آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی اب؟ ہیلو، میں نے کہا آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی اگر آپ عدم اعتماد میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں؟ ہماری کیا ہوگی بھائی؟ آپ کی بات کر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تب آپ کیا کریں گے، اور اگر کامیاب ہو جاتی ہے تب کیا کریں گے؟ کامیاب ہوتی ہے کیا؟ ناکام ہوتی ہے یا کامیاب ہوتی ہے عدم اعتماد، تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ کامیابی اور ناکامی تو چلتی رہتی ہے، یہ زندگی کا حصہ ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم پر امید ہے کہ ہماری تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی. اور اس کے بعد پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں گے کہ جیسے اگر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی ناکامی بھی آتی ہے تو ہم اپنا سیاسی اور جمہوری طریقہ، آئینی اور قانونی طریقے پہ عمران خان صاحب کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں گے، ان پہ وار کرتے رہیں گے، جمہوری وار کرتے رہیں گے، ان کو ہر طریقے سے گھر بھیجنے کی کوشش کرتے رہیں گے. اچھا کوئی غیر جمہوری طاقتوں کا ساتھ تو نہیں دیں گے آپ؟ جی آسمہ قدیر صاحبہ کی جانب آتے ہیں. آسمہ، آپ نے ذوالفقار بدر کی گفتگو سنی، وہ بڑے کانفیڈنٹ لگ رہے تھے، کنٹینر پہ تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہم جمہوری طریقے سے آئیں گے اور یہ جمہوریت کا حسن بھی ہے کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے. لیکن اگر تحریک عدم اعتماد کی وہ دیکھی جائے، اس کی ہسٹری دیکھی جائے، تو آج تک کوئی بھی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی. تو اب آپ نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی اپنائی ہے؟ دیکھیں کاؤنٹر کیا کرنا، مجھے تو یہ بچوں والی باتیں لگتی ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ پہلے بھی یہ لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے. دیکھیں جس کو کہتے ہیں کہ اپوزیشن ہے اور اس نے اپنی ایک موقع، مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے ایک موقع نکالا ہے جو کہ واقعی وہی ہے کہ ابھی اسی بہانے سے ہم ذرا جو کتنے عرصے سے اپنے لوگوں سے ڈسکنیکٹ ہوا تھا، وہ ابھی سن رہے تھے آپ خود ہی کہتے کہ ایک ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں، اور یہ کائنڈ آف یہ انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے دوبارہ ان ہونے کے لیے پالیٹکس میں، جو کہ زرداری صاحب کے بعد تو ختم ہی ہو گئی تھی، تو یہ کوشش کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، میں نے یہ بچہ ہے، یہ بدر صاحب کا بیٹا ہے، اور بدر صاحب کو بہت اچھی جانتی ہوں، جو کہ بہت ہی ڈیسنٹ ان کی بالکل ڈیسنٹ شخص تھے. اور گجرانوالہ میں بہت دفعہ میں اسکول وہاں چلاتی تھی تو وہاں پہ مجھے بہت دفعہ ملنے کا اتفاق ہوا. ویری ہمبل، ویری ڈیسنٹ جی. اور اگر وہ بیٹے کو سنتے وہ حیران ہی ہوتے کہ ان کا بچہ کیسی بات کر رہا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اتنی دفعہ میں یہ سے پوچھتی ہوں ان کو سے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے، اسٹیبلشمنٹ ہو جائے. آئی تھنک مجھے ہمیں پوچھنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ نے ان کو 30 سال دے کر تو پاکستان کو کیا فائدہ دلوایا؟ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں. آپ دیکھیں ان کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی وہاں پہ سندھ میں، ادھر ابھی تک کوئی نہیں ہے. لوگوں کچرے سے تو آپ کراچی ایک ہفتہ بزنس ہفتہ، آئی ریمبر somewhere in 1978-79 کی بات ہے، وہاں کو تو ہفتہ بزنس کا بھرا ہوا تھا. ادھر تو کھڑے ہوتے تھے اور کہتا تھا کہ یہ کتنا خوبصورت ملک بن گیا ہے. کائنڈ آف کراچی کی وجہ سے ہماری بڑی زیادہ پازیٹیو ہمارے امیج تھا. بھی آپ جائیں تو آپ قدم جدھر قدم رکھیں قدم دیکھو آپ سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں، ہاسپٹل کا کوئی نظام نہیں، اسکول کا کوئی نظام، ٹرانسپورٹیشن کا کوئی نظام نہیں، کوئی نشہ رکا ہوا ہے وہاں پہ، جس کا ہاتھ لگ رہا ہے وہ کرے. تو اس سے اسٹیبلشمنٹ سے میں پوچھتی ہوں کہ یہ آپ نے بار بار لگا کر اور ان کی طرف داری کر ٹھیک ہے جو یہ کہہ رہے ہیں یہ خود بھی جانتے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں یہ بار بار کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے، بیکاز دے نو اٹ کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ ہمارے تو ووٹ بڑے لوگوں نے ووٹ دیا تھا. آپ کو پتا ہے 2013 میں بھی ہم جیتے ہوئے تھے، اس میں بھی جیتے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی. اچھا آپ یہ آسمہ یہ بتائیں کہ کیا واقعہ ہی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے یا آپ کے ساتھ ہے؟
دیکھیں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ ہونا اچھی بات ہے, کوئی بری بات نہیں, اس سے پازیٹیو, اس کو آپ پازیٹیو لیں. دیکھیں لسن, اسٹیبلشمنٹ کو جو میرا بلیف ہے وہ یہ, بیکاز میں جو پینٹاگون کی اسٹڈیز کرتی ہوں, پینٹاگون کی کیا کہتے ہیں ہدایت کے بغیر ادھر کے پریزیڈنٹس کام نہیں کرتے. بالکل صحیح بات ہے, بالکل ٹھیک. اور یونائٹڈ کنگڈم میں بھی جو ان کی انٹیلیجنسیا ہے, جو MI6 جو کہتی ہے, صحیح بات ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا رو کو لے لیں, رو کا جو چیف ہے وہ مودی صاحب کے ایڈوائزر ہے. جی بالکل, جی بالکل. ان کو وائی دے آر اگینسٹ آر اسٹیبلشمنٹ, کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کیوں نہ لے, بلکہ فخر سے آئے. جس طرح پینٹاگون سامنے سارے امریکہ کو پتا ہے, پینٹاگون از امپورٹنٹ, ایک لفظ نہیں بول سکتے وہاں پہ لوگ. جی بالکل ایسے ہی. آرمی کو وہ ویٹرن کہتے ہیں, وہ منہ سے لفظ نہیں نکال سکتے, ان کو فوراً پکڑ کے وہ کر دیا جاتا ہے. جی تو یہ یہاں کے لوگ ادھر کی اسٹیبلشمنٹ اس لیے ہمیں برداشت کرتی ہے کہ وہ نیوٹرل ہی ہوتی ہے, وہ ڈیموکریسی کو یہ ایک بڑا پروف ہے کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہو جائے, کیوں کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ ڈیموکریسی چاہتے ہیں وہ لوگ. اور یہ نئی قیادت آئی ہے اور اس نے بہت چینجز آئی ہیں, اس نے پاکستان کی دنیا کے میپ پہ اس کا امیج ایک دم سے چینج کر دیا ہے, کو عزت سے دیکھا جانے لگا ہے. ہمارے لیڈرشپ, آپ کو پتہ ایک وقت تھا, ایک بزرگ تھے, انہوں نے کہا تھا ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کی ہاں میں ہاں ہوگی, یہ جان لیجئے یہ وقت آتا ہوا ہے. اور یہ بھی آپ سب کو معلوم ہے, آپ کے دلوں کو بھی معلوم ہے, جو آپ لوگ نہیں بولتے اندر سب نے رکھا ہوا ہے. یہ خدا نے اس شخص کو, عمران خان کو, اپنے پاکستان کے پتہ نہیں کون سے لوگوں کی دعائیں سن کے اس کو یہاں پہ لے آئی ہے اور مافیا سے لڑ رہا ہے. اور یہی شخص لڑ سکتا ہے, ہم لوگ نہیں لڑ سکتے. اگر ہمیں اس کی لیڈرشپ نہیں ملے گی تو دوبارہ ہمیں چور ڈاکو لوٹ کے اور ہمیں غلام بناتے رہیں گے, ہم ذلیل ہوتے رہیں گے, ایئرپورٹ پہ ذلیل ہوتے رہیں گے, ہماری پاسپورٹ کی کوئی عزت نہیں ہوگی. یہ سب ایک لیڈرشپ سے بہت پلے کرتی ہے. اسی طرح آپ کے رشیا کو دیکھ لیں, پوٹین کو, چائنا کے لیڈر کو دیکھ لیں, آپ ان کی ایک چیز جیسے وہ چلتے سے دنیا گھومتی ہے, ان کے اشاروں کی آنکھوں کے اشارے سمجھتے. وائی؟ بیکاز لیڈرشپ جو ہے وہ بہت ڈگنیٹیفائی والی, عزت والی ہے, آنےسٹ ہے, اور کیا کہتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے آ کے کر رہا ہے. اس کی کوئی اپنی گھروں پہ فیکٹریاں نہیں بنانی, اور لنڈن میں جا کے اپنے گھر نہیں بنانے اور پیسے نہیں بچانے. اور جتنے بھی ابھی دیکھیں دنیا میں بھی کیا ہو رہا ہے, یونائٹڈ کنگڈم مشہور ہے ڈرٹی منی کا ہیون ہے. یونائٹڈ کنگڈم از دا ہیون آف کیپنگ ڈرٹی منی. تو اسی طرح ہمارے بھی سب, اور اس پہ یہ کس نے اٹھایا؟ بالکل آسما, اس پہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے, لیکن یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا ہے, لیتے ہیں ناظرین بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج ہم بات کر رہے ہیں جو اس وقت کی سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے, اور ہمارے ساتھ آسما قدیر صاحبہ موجود ہیں, MNA ہیں PTI سے. سینیٹر غوث نیازی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, یہ سینیٹر ہیں, ان کا تعلق جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے. اور ذوالفقار بدر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. تو آسما, میں چاہوں گا کہ اب جو سینیٹر صاحب ہیں ان کی جانب جایا جائے. سینیٹر صاحب, اب آپ نے ہوم ورک کمپلیٹ کر لیا, آپ تینوں جو مین سٹریم لیڈرشپ تھی ان کی ملاقات بھی ہو گئی. اب آپ نے دیکھا ہے کہ ترین گروپ اور علیم خان گروپ جو ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے. تو اب ہم سمجھیں کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل کامیاب ہوگی, بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے شاید اس تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی نوبت ہی نہ آئے, تو اس سے پہلے یہ مسئلہ یہ حل ہو جائے. یہ خود ہی یہ آپ نے ایک بات کی ہے کہ نوبت نہ آئے, نوبت سے مراد کیا ہے, کہ مطلب کیا ہو سکتا ہے, کیا سینیریو ہو سکتا ہے؟ مثلا پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں نا, ایک اچھا خاصا پہلے 15-20 MP ناراض تھے, اب 30-40 دوسرے جو ناراض تھے. اصل میں جو عمران خان کا جو فیصلہ تھا کہ عثمان بزدار کو بنایا تھا, عثمان بزدار کی نہ کوئی یہاں گروپنگ تھی, لابنگ تھی. فرسٹ ٹائم وہ MP بنے تھے, ان کا کوئی گروپ نہیں ہے. لیکن وہاں اسمبلی میں بہت بڑے بڑے گروپس ہیں جو بڑے نالاں تھے کہ ہمیں کیوں نہیں موقع دیا گیا. لیکن اس وقت چونکہ عمران خان کافی مضبوط انہوں نے وکٹ پہ تھے, تو انہوں نے عثمان کو بنا دیا کسی کی وجہ سے.
تو اب اس کی کارکردگی سب کے سامنے ہے, کچھ بھی کارکردگی نہیں ہے. مہنگائی اتنی زیادہ پنجاب میں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی نو ڈاؤٹ کہ ساری دنیا میں مہنگائی ہے, لیکن اگر گورننس اچھی ہو جاؤ, جب گورننس اچھی ہوگی تو آدھی مہنگائی کم ہو سکتی ہے. تو اس سے اب لوگ بھی ان کے خلاف ہو گئے ہیں, تو سارے جو جتنے دھڑے تھے. اچھا یہ بتائیں سینیٹر صاحب کہ آپ عمران خان کو مہنگائی کی وجہ سے نکال رہے ہیں, یا آپ جو وہ کر رہے ہیں جس طرح کرپشن کے خلاف جو جنگ کر رہے ہیں, آپ کی لیڈرشپ کے خلاف, اسی طرح جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف جو کیسز ہیں اس کی وجہ سے اس کو نکال رہے ہیں, یا کوئی اور سینیریو ہے؟ اب دیکھیں جی, جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے تو ہمارے خلاف کتنے کیس پیش ہوئے, نیب میں ہوئے, ایف آئی اے میں ہوئے. الحمدللہ کسی میں بھی ہمیں جو ہے جرم ثابت نہیں ہوا, اور ہم جو ہے وہ ہمارے کلیئر ہو گئے. این سی اے جو برطانیہ کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے, انہوں نے بھی کلین چٹ دی ہے شہباز شریف صاحب کو, اور ڈیلی جو میل کا جو روز ڈیوڈ ہے اس کو فائن بھی ہوا ہے. اور یہ بلکہ یہاں پتہ چلا ہے کہ جی یہ جو شہزاد اکبر تھا جو ایسے ریکوری یونٹ بنایا ہوا تھا, یہ اس براڈ شیٹ کیس میں ان سے حصہ لیتا رہا ہے. تو وہ جو ان کا کرپشن والا بیانی تھا وہ تو پٹ چکا ہے, تو اور کوئی 3.5 سال ثابت نہیں ہو چکے. اب تو جو مسئلہ ہے وہ ایک گورننس کا ہے, ایک مہنگائی کا مسئلہ ہے, اور پھر کچھ ایسے جس طرح پاکستان معاشی دلدل میں دھنس چکا ہے. اس وقت ایسی لیڈرشپ ہونا چاہیے, ایسا وزیر اعظم ہونا چاہیے جو سب کو ساتھ لے کے چل سکے. ایسا کون ہے جو سب کو ساتھ آئے گی تو ہمارا ملک آگے نہیں چلے گا. سینیٹر صاحب ایسا کون ہے, 1-2 مثالیں دے سکتے ہیں آپ؟ کس کی جناب؟ جس طرح آپ نے کہا کہ ایسا وزیر اعظم ہونا چاہیے جو سب کو ساتھ لے کر چلے, کوئی 1-2 ایگزامپلز دے سکتے ہیں کہ کون کون ہو سکتے ہیں, مختلف نام؟ جی دیکھو جی, ہماری پارٹی میں میں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں, میں ایک مثال دے رہا ہوں. جی 2013 سے 18 تک جی آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا 2014 میں, تو اس نے تمام سیاسی لیڈرشپ کو بلایا, اور عمران خان جو کنٹینر پہ کھڑے تھے وہ بھی آنے پہ مجبور ہو گئے. تمام لیڈرشپ سیاسی عسکری اور نہیں, یہ تو ہو گیا ماضی کی بات. ہم ابھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی کون سی ایسی شخصیات ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ 1-2 کے نام لیں, اگر ان کو بنا دیا جائے تو تمام قوم اور تمام پولیٹیکل پارٹیز ان کا ساتھ دیں گی. میرے خیال میں عمران خان کے علاوہ جس کو بھی آپ کریں گے وہ سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے, چاہے پی ٹی آئی سے ہو, چاہے مسلم لیگ نون سے ہو, چلے پی ٹی آئی سے بتا دیں, چلو نون سے ہم نہیں پوچھتے آپ سے, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی سے بتا دیں. پی ٹی آئی سے پرویز خٹک کا نام بھی چل رہا ہے, پرویز خٹک صاحب بن سکتے ہیں. جی ان کو شاہ محمود قریشی بھی کینڈیڈیٹ ہیں, فواد چودھری بھی کینڈیڈیٹ ہیں. جی ٹھیک. تو یہ دیکھو, یہ پرانے سیاسی لوگ ہیں, سیاست کو سمجھتے ہیں, اور ان میں کہ وہ شخص کامیاب ہوگا جس میں ایگو اور انا نہیں ہوگی. جو ایگو اور انا کا شکار ہوگا وہ ملک کو آگے نہیں لے کے جا سکتا. تو اس میں اپنی انا کو پیچھے ہٹ کے سب کو ساتھ بٹھانا ہوگا, اور معاشی دلدل میں جس میں پاکستان دھس چکا ہے. ابھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی آپ ذرا بات کریں نا, کیا حال ہوگا. اب تو آئل اور مہنگا ہو گیا ہے, $130 بھی کراس کر گیا ہے, تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو اور زیادہ بڑھے گا. تو اس میں تو ایک میچور لیڈرشپ کی ضرورت ہے نا, کہ بیٹھ کے ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی لائی جائے, جو انویسٹر ہے ان کو حوصلہ دیا جائے, جو ہماری اکانومی ہے اس کو بوسٹ اپ کیا جائے, سارے مل بیٹھ کے ملک کو نکالیں گے. اور خارجی طور پہ بھی ہمارے بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے, افغانستان میں کیا ہو رہا ہے, یوکرین رشیا کی جنگ میں کیا ہو رہا ہے. تو اس میں تو ہمیں سب کو ایک پیج پہ اور سب متفقہ طور پہ چلیں گے, ملک کی ڈائریکشن متعین کریں گے, تو تب ہی جا کے ہمارا ملک چل سکتا ہے. اگر خان صاحب کی طرح انا پرستی کا شکار ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہاں جی بالکل. سینیٹر صاحب جاتے ہیں آسمہ قدیر صاحبہ کی جانب. آسمہ, آپ نے گفتگو سنی سینیٹر غوث نیازی کی, وہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص ہونا چاہیے جس میں انا نہ ہو, تکبر نہ ہو, اور ایسا شخص ہو جو تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی, لوگوں کو بھی اور پارٹیز کو بھی ساتھ لے کر چلے. تھینک یو بھائی. میں نے جی گفتگو سنی, میرے لیے بڑے محترم ہیں. تو اصل میں بات یہ ہے کہ جو یہ بات کریں وہ پارٹی سے اپنے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں, وہ ایسی بات کریں گے. لیکن میں یہ آپ بتائیے بابر, لیکن انہوں نے آپ کی پارٹی کے 2-3 نام بھی لیے. انہوں نے فواد چودھری کا نام لیا, انہوں نے پرویز خٹک صاحب کا نام لیا, انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کا نام لیا. یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص, ایون نواز شریف, ایون زرداری, کوئی بھی عمران خان کا میچ نہیں ہے؟ ٹھیک.
کوئی بات نہیں ختم ہو جاتی. دیکھیں ان کی لیڈرشپ ہے, وہ کہہ سکتی ہیں, بالکل ٹھیک ہے, ان کا رائٹ ہے. لیڈرشپ میں تو اعتراض نہیں کرتا, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. دیکھیں اگر آپ نواز شریف کے بارے میں کہتے ہیں تو وہ آپ کا احترام کرتی ہیں, تو اس لیے اگر وہ کہہ رہی ہیں تو آپ کو بھی احترام کرنا چاہیے. نہیں مسئلہ وہی ہے نا, آپ میرے دیکھو وہ میری بہن ہے, اب ایک بندہ کسی کے ساتھ, اب کس طرح انہوں نے کل جو ملسی میں جا کے اسپیچ کی ہے اور یورپی یونین کو للکارا ہے, تو مطلب ہے ہمارا آدھے سے زیادہ جو ایکسپورٹس ہیں وہ یورپ کی طرف ہیں, رشیا سے تو ہمارا کتنا بزنس ہے. لیکن اگر انہوں نے یورپین یونین کو یہ کہا ہے کہ آپ کا یوکرین اور کشمیر پہ جو سٹینس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, تو یہ تو اچھی بات ہے نا. بالکل یہ ہے, لیکن ہر چیز کو سفارتی لحاظ ہے, اس کو ایسی چیز سفارتی لحاظ سے مینج کی جاتی ہیں, اس طرح جلسہ عام میں نہیں کی جاتی, اس کا ساتھ ساتھ جو ہے پھر الٹ پڑتا ہے. تو یہی چیز مطلب جی سینیٹر صاحب ذرا آسما کو بات کرنے دیں, پھر آپ کی جانب آ جاتے. جی تھینک یو سینیٹر صاحب. میں آپ کا اپنا اوپینین ہے ٹو سر آنکھوں پہ. صرف یہ بات دیکھیں بابر, بات یہ ہے کہ پاکستان بھی آیا ہے تو پاکستان نے سبت کی, تو سر عمران ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ہماری جانے گئی 80,000 ہماری جانے گئی, $150 بلین کا ہمیں شکریہ نہیں کہا. جب اس نے انیکس کیا تھا کشمیر کا پوتی نے, تو کسی نے اس کو لیٹر لکھا ہی رائٹ. ہم کب بتائیں گے 70 ایئرس سے ہم ٹکرا جا رہے, 70 ایئرس سے ہمارے جو کیا کہتے پراپرٹی اور ہمارے جتنا ہے اس قبضہ کرنے کے, ہمیں گھسیٹ کے ہمارے لوگوں کو جسٹ ڈو مور. تو کب تو وقت آنا تھا نا, تو کسی کی جرت ہونی چاہیے تھی نا. یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ کارگل میں ہم جیت چکے اور کارگل سے اپنی فوجیں بلوا لی ہم نے. کیوں ابھی کسی کی جرت, اللہ نے یہ بات تو طے ہو گئی اور نظر بھی آ گیا کہ خدا نے اسی شخص کو چنا ہے کہ یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس ادھر کے خطے کے مسلمانوں کو عزت دلوائے گا. اگر اللہ نے یہ لکھ دیا ہے تو نہ میں روک سکتی, نہ سینیٹر صاحب روک سکتے, نہ کوئی روک سکتا ہے. اللہ کا اگر یہ حکم ہے کہ اس پاکستان کو دنیا میں عزت ملے گی اور اس کے لوگوں کی عزت ہوگی, اس کو جس کو بھی وہ چنے گا ہم اس کے سرخم میں, اور اس میں ابھی تک تو عمران خان نظر آ رہا ہے. اچھا آسما یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ جس کو بھی چنیں گے, لیکن بات یہ ہے کہ بہت سے جو پارٹی لیڈرشپ ہے آپ کی, جو سیکنڈ لیئر کی ہے, فرسٹ لیئر کی ہے, وہ بھی اعتراضات کرتے ہیں کہ جی عمران خان ہمیں ملتے نہیں, اور جب ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت ملتے ہیں. تو عمران خان صاحب ایک ہمیشہ کہتے تھے کہ میں کسی کے سامنے جھکوں گا نہیں, میں کسی کے پاس نہیں جاؤں گا. لیکن جب تحریک عدم اعتماد آنے کی بات ہوئی تو وہی عمران خان جو تھے, جو 2018 کا عمران خان تھا, 2022 کے عمران خان میں بہت زیادہ فرق آ گیا. وہی جا کر چودھری شجاعت کے گھر بھی چلا جاتا ہے, وہ ایم کے جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, وہ جہانگیر خان ترین کو فون کر لیتا ہے. تو پھر پرنسپلز کہاں گے؟ یہ پرنسپلز آپ کا خیال ہے کہ اگر مجھے ابھی یہاں سینیٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ہماری پارٹی کا اختلاف ہے تو میں ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگ جاؤں, یا میں ان کو یہاں صحیح بات نہیں کرنی چاہیے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک. وہ بات کرے, آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جمہوریت ہے اور جمہوریت میں ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں اور جا کر منانا بھی پڑتا ہے, آپ کا مقصد یہ ہے کہنے؟ جی بالکل, ان کو جانا اچھا بات کی, کیوں نہیں جائیں گے, ہمارے اتحادی ہیں اور ہم کو جانا چاہیے. ان کی کوئی شکایت ہے ہمیں سننا چاہیے. میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ وزیر اعظم کو اس طرح کے حالات ملے, وہ اتنے بزی ہیں, اب یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. لیکن اگر آپ کی پارٹی جو ہے وہ ٹوٹنے پر آئی, اب جب 40 لوگوں نے اپنا فارورڈ بلاک بنانے کی بات ہو رہی ہے, تو ایک عثمان بزدار پہ لڑائی تھی, تو بزدار صاحب کو اگر چینج کر لیتے آپ کی کسی اور پارٹی کے ساتھ, کسی ممبر کے ساتھ, تو کیا آپ کی پارٹی زیادہ مضبوط نہ ہوتی؟ مضبوط ہے ابھی بھی, پتہ نہیں کہ آپ لوگ یہ 4 لوگ. نہیں, میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں, میں تو ایسے جی میں تو سوال کر رہا ہوں, آپ نے جواب دینا ہے. بابا جواب دے رہی ہوں. جی پلیز پلیز کہہ رہی ہوں, میں یہ کہہ رہی ہوں, دیکھیں میں پارٹی میں بہت عرصے سے اور میں دیکھتی ہوں, میں نے تو کبھی نہیں سن کہ اگر ہوتے بھی ہوں گے تو بات یہ کہ یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں اپنے حلقے کے لیے زیادہ تر ناراضی شکایت کرتے اور سر عمران سنتے, ہر دفعہ آتے میٹنگ کرتے اور سارے بیٹھ کے شکایت کرتے. کہتے یہ شروع میں جب یہ شکایت کرتے تھے سر کہتے تھے کہ ابھی پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں, تھوڑا ٹھہر جاؤ, جیسے کوئی ہمارے ٹیکسز سے پیسے اکٹھے ہوتے میں دوں گا. میں نے تو ہمیشہ یہی سنا ہے, اچھی بات کرتے سنا ہے, اور ہر کسی کو. اب اس طرح
مجھے لگتا ہے یہ بلیک میل کرنا ایک شخص کو جو ہاں یہ بات صحیح ہے کہ بلیک میلنگ نہیں ہونی چاہیے. اچھا سینیٹر صاحب آپ نے آسما کی گفتگو سنی, وہ کہتی ہے کہ بلیک میل نہیں ہوں گے لیکن اتحادیوں کے پاس جانا ہے, ٹھیک ہے بالکل جاتے ہیں. جس طرح انہوں نے کہا کہ پہلے پیسے نہیں تھے اب چونکہ خزانے میں آ گئے, جس طرح انہوں نے تیل کو بھی سستا کیا اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ دوسری چیزیں بھی کی. اب یہ بتائیے گا کہ جس طرح عمران خان جو ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ جلسے بھی کر رہے ہیں, پہلے وزیر اعظم ہیں جو عوام میں گئے ہیں, آپ نے دیکھا منڈی بہاؤدین میں بھی انہوں نے کامیاب جلسہ کیا, اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ میلسی میں بھی انہوں نے کامیاب ترین جلسہ کیا. میں نے کہا جلسے ضرور کریں, جلسے کرنے چاہیے, اور بالکل ہم اس کے حق میں, ہم خود جلسے کر رہے ہیں, ہم نے پورے پنجاب میں جلسے کیے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے اور چلنا چاہیے, لیکن بلیک میل یہ کہہ رہے ہیں, بلیک میل تو پھر ہو رہے ہیں نا سارے, کبھی ایم کیو ایم کے مرکز جا رہے ہیں, کبھی اس کے پاس جا رہے ہیں, چودھری کے پاس جا رہے ہیں جن کو یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے. ہمیں تو یہ تانے دیتے نا کہ یہ شہباز شریف کہتا تھا کہ میں زرداری صاحب کے پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا, اور خود جس کو بڑا ڈاکو کہتے تھے بالکل شیخ رشید صاحب کو کہہ دے کہ جی میں اس کو چپڑاسی نہ رکھوں, لیکن آج اس کے ساتھ ہے. تو یہ ہمارے بتانا تھا کہ سیاست کرنا اور یہ اور سر وہ دیکھیں سینیٹر صاحب, مجھے کوئی لیڈرشپ پاکستان میں ایسی نظر نہیں آتی کہ جس نے جو ان کو چھوڑ کے گیا ہو انہوں نے واپس نہ رکھے ہوں. آپ کی جماعت میں بھی سینیٹر صاحب سینیٹر مشاہد صاحب جو تھے چھوڑ کے چلے گئے تھے پھر واپس آئے, اور بہت سی مثالیں ہیں, مطلب کہ ایسے لوگ تھے جو چلے گئے پھر آپ کے پاس واپس آئے. تو یہ تو کوئی ایسی وہ مثال نہیں ہے, کیونکہ یا تو ہونا کہ پرنسپلی آپ کی جماعت پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان جتنی جماعتیں ہیں وہ ہوں کہ جی ہم نے ان لوٹوں کو واپس نہیں لینا. ابھی ندیم افضل چند جو ہیں پہلے پی ٹی آئی میں تھے, ابھی پیپلز پارٹی میں چلے گئے. تو اس طرح کی تو بہت سی مثالیں ہیں سر. اچھا مثالیں ہیں بالکل. اور یہ دیکھو ہم اس وقت کئی لوگ پارٹی واپس آ جاتے ہیں, پارٹی کے اندر لابنگ ہوتی ہے, پھر لیڈرشپ پہ پریشر ڈالا جاتا ہے کہ نہیں اس سے غلطی ہوئی اور معاف کر دیں, وہ آنا چاہتا ہے. تو ہماری پارٹی ظاہر ہے یہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ آدھے سے زیادہ جو لوگ ہیں, کچھ ہماری پارٹی سے گئے ہیں, کچھ پیپلز پارٹی سے گئے ہیں. اب وہ جب ان کو پتہ چلا ہے کہ حکومت شاید عمران خان کی زیادہ نہیں رہے گی, اب وہ ہماری طرف آپ سے رابطہ کر رہے ہیں. بلکہ جب سینٹ کا الیکشن ہوا, ابھی 1 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, تو یوسف رضا گیلانی کی جن لوگوں نے ووٹ دیے تھے, آپ کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمیں مسلم لیگ نون وہ ٹکٹ دے دے تو ہم یوسف رضا کو ووٹ دیتے ہیں. پھر یوسف رضا نے ہماری لیڈرشپ سے بات کی, انہوں نے یقین دہانی کرا کے پھر انہوں نے یوسف رضا کو ووٹ دیے. تو ایسے لوگ تو ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایسا بات اس پیس میں کہہ رہا تھا کہ ایسے ہونے چاہیے, کوئی ایسا لیڈرشپ ہونی چاہیے تو تمام کو ساتھ لے کے چلے. اچھا مجھے تو ایسا کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا اس وقت پاکستان کی سیاست میں کہ جس کے اوپر تمام لوگ جو ہیں کنسنسس کر جائیں. کسی نہ کسی کے اوپر کوئی نہ کوئی اعتراضات ہیں. نہیں اعتراضات تو ہیں, ظاہر 100% تو نہیں, کم از کم 70%, 75%. یہ بات ٹھیک ہے جی, بالکل جی, یہ بات آپ نے صحیح کی ہے کہ پروبیبلٹی ہو جائے کچھ کو, مطلب تھوڑا سا لیوریج مل جائے, یہ بات ٹھیک ہے بالکل. ایسے جب کم از کم دیکھو ابھی اب عمران خان صاحب کا یہ رویہ ہوتا ہے, قومی اسمبلی میں آتے ہیں تو سیٹوں کو بیک سائڈ سے آتے ہیں تاکہ آگے فرنٹ سائڈ آئیں گے تو ہمیں شہباز شریف سے ہاتھ ملانا پڑے گا. تو اس سے بچنے کے سیٹوں کو بیک سائڈ سے آتے ہیں. اور پرائم منسٹر نواز شریف کیا کرتے تھے, جب آتے تھے تو پہلے فرنٹ رو میں اور تمام اپوزیشن پارٹی, لیکن اس وقت تو آپ کی اپوزیشن اور نواز شریف اور آپ کی دوستی بڑی تھی نا, اپوزیشن کی اور ان کی دوستی بڑی تھی. نہیں, شیخ رشید سے ہاتھ ملاتے تھے, شیخ رشید سے مذاق کرتے تھے, شیخ صاحب ذرا ہاتھ ہلا رکھا کرو. جی اچھا آسما آپ کی جانب آتے ہیں. آسما آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی, ٹائم بھی بہت شارٹ ہے, بالکل آخری منٹ ہے. ہاتھ ملاتے تھے, جے یو آئی سے سب کے ہاتھ ملاتے تھے. اس سے کوئی کسی کی کوئی ریسپیکٹ میں یا جی آسما آپ کو آواز آ رہی ہے, الٹا عزت بڑھتی ہے اس چیزوں سے. آسما آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی اچھا آسما بالکل آخر میں کچھ کہنا چاہیں, بالکل آخری منٹ ہے. یہ آنریبل سینیٹر صاحب کہتے ہیں نا کہ عمران خان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکو کہتے ہوئے بھی جب شیخ رشید صاحب یہاں پہ طاقت بات میں فائر اس پر بیٹھ کے تو وہ پاکستان کا ساتھ نہیں کیا تھا, لیکن وہاں بیٹھ کے بھی
عمران خان کا ساتھ دو. میں جا کے دیکھتی تھی تقریریں اگست کی گرمی میں, جولائی کی گرمی میں, تو میں دیکھتی تھی کہ یہ واقعی یہ آدمی سنسیئر ہوگا کہ نہیں. انہوں نے اپنی سنسیئرٹی دکھائی, اس کے بعد کہا میں تمہارا ساتھ دینا چاہتا ہوں, میں تمہارے ساتھ سنسیئر. تو پھر وہ آ گئے. تو یہ اس کو کہتے ہیں نا کہ ساتھ لے کے چلنا تو رہے ہیں ابھی, حالانکہ پہلے یہ کہتے رہے. بعد میں جس کی دوسری بات کر رہے ہیں پرویز صاحب کی, انہوں نے بھی کہا کہ ہم, اور ان کو میں جانتی ہوں, ان کی فیملی کے ساتھ میں نے گجرات یونیورسٹی اسٹیبلش کیا, اور میں نے ان کو انہوں نے بھی کہا کہ وہ جو انہوں نے ساتھ, جن کے کریکٹر ہوتے ہیں نا, جب وہ ساتھ نہیں دیتے وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارا ساتھ. جی بالکل آسما, آپ کا بہت شکریہ. سینیٹر غوث نیازی صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور ذوالفقار بدر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ناظرین, آپ نے تمام مہمانوں کی گفتگو سنی, تمام پولیٹیکل لیڈرشپ نے اپنے اپنے لیڈرز کو ڈیفینڈ کیا. اب تحریک عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے, اب کہا جا رہا ہے کہ 48 گھنٹوں میں آ جائے گا. دیکھتے ہیں کہ 48 گھنٹوں میں تحریک عدم اعتماد آتی ہے, کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے, یہ تو آنے والا وقت ہی فیصلہ کرے گا. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.